بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اچھا جی، آج کا ہمارا یہ جو شارٹ سا لیکچر ہوگا، اس کے اندر ہم ادب الکاتب ابن قتیبہ اور اس کی کتاب ادب الکاتب جو ہے اس پہ بات کریں گے تھوڑی سی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خطبے پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ ابو عمر عثمان بن بحر جائز کی تفصیلات آپ کر چکے ہیں، امید ہے کہ آپ نے یہ سوال تیار بھی کر لیا ہوگا، یہ پچھلے لیکچر میں کروائی تھیں۔ اچھا جی، ادب الکاتب ابن قتیبہ۔ ابن قتیبہ کا پورا نام ابو محمد عبداللہ بن مسلم المعروف ابن قتیبہ الدینوری۔ دینور ایک جگہ کا نام ہے، کوفہ میں یہ پیدا ہوا، اور اس کی جو پیدائش ہے وہ ولدہ بالکوفہ سنۃ 213 ہجریہ، 213 ہجری۔ وتلقى العلم على يد العلماء الکوفہ فی عصری، اس زمانے کے جو بڑے علماء کوفہ تھے ان کے پاس نے پڑھا۔ وسکن بغداد، اور بغداد کو اپنا مسکن بنایا۔ واخذ عن علمائها علم الحدیث، اور ان علماء سے اس نے علم حدیث حاصل کیا، اور واللغہ والنحو والتاریخ والادب، یہ سارے فنون حاصل کیے۔ وکان من شیوخہ، اس کے استادوں میں اسحاق بن راہویہ، ابو حاتم سجستانی شامل ہیں۔ تو ولی ابن قتیبہ منصب القضاء فی دینور، دینور شہر کی جو قاضی القضات اس کو لگایا گیا، جج لگایا گیا عدالت کا۔ وطال مقامہ فیہا فسمی الدینوری، تو اسی وجہ سے اس کو دینوری کہتے ہیں، دینور شہر کی مسکنت کی وجہ سے، وہاں کی وجہ سے کہ وہاں پر اس کا لمبا سٹے ہوا۔ ثم رجع الی بغداد، پھر یہ بغداد واپس آیا۔ واشتغل بالتدریس، اور تدریس میں مشغول ہو گیا۔ وقد اعتنق مذہب اہل سنہ، مذہب سنہ پر جو ہے وہ اس نے اعتناق کیا، اس سے علیحدگی اختیار کی۔ وکان شدید، مضبوطی سے تھاما مذہب اہل سنہ کو۔ وکان شدید علی المعتزلہ، اور معتزلہ کے خلاف اس کی بڑی شدت تھی۔ اور وکان یفضل العرب وعلومهم علی العجم، اور یہ عربوں کو بوجہ اور ان کے علوم کو عجموں پر فضیلت دیتا تھا۔ ولکنہ کان بریئا من بغض العرب للعجم، وکان موقفہ من الحرکۃ الشعوبیہ موقفا وسطا، ایک تحریک چلی تھی، یہ یاد رکھیے گا، اکثر سوال پوچھ لیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں الحرکہ الشعوبیہ۔ الحرکۃ الشعوبیہ جو ہے نا، یہ وہ تحریک ہے کہ جس تحریک نے جو ہے نا وہ عربوں کی جو زبان ہے اور عربی زبان جو ہے، اور عرب لوگوں کو جو ہے وہ یعنی فضیلت بخشی، اور عربوں کو کہا کہ عرب جو ہے وہ اپنی زبان کے اعتبار سے برتر ہیں، اور عربی زبان برتر ہے دوسری زبانوں پر۔ اس تحریک کا پس منظر یہ ہے کہ عباسی دور کے اندر جو عباسیوں کی حکومت آئی، تو عباسی دور کے اندر جو دربار خلافت تھا، اس پر جو ایرانی ہیں وہ غالب آ گئے۔ رفتہ رفتہ 100 سال تو ٹھیک چلا، اس کے بعد ایرانی آہستہ آہستہ غالب آ گئے، اور سارے وزیر و مشیر وہی ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عربی زبان کے ساتھ فارسی زبان کو بھی داخل کرنا شروع کیا۔ ادھر سے ترکی تھے، ترکش جو تھے وہ ترکی زبان کو داخل کرنے کے چکروں میں تھے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہارون الرشید اور مامون الرشید اور ان کی شادیاں بھی جو ہے وہ ایرانی خواتین سے ہوئیں، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ دربار سلطنت سے ہی اس اپنی جو ہے نا وہ عزائم کے لیے کام شروع کیا۔ چنانچہ عربی زبان رفتہ رفتہ جو ہے وہ مغلوب ہونا شروع ہو گئی، اور دفتری اور سرکاری معاملات میں بھی دیگر زبانیں چلنے لگیں۔ تو اس پر پھر جو ہے وہ ایک جماعت پیدا ہو گئی علماء کرام کی، جس کو حرکت شعوبیہ کہتے ہیں، اور جنہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے وہ عربی زبان جو ہے وہ اپنے علم اور فضل کے اعتبار سے اور بوجہ لسان برتر ہے اور مضبوط ہے۔ تو لہٰذا اس حرکت سے کئی علماء وابستہ ہوئے اس تحریک سے۔ تو وہ بتا رہا ہے کہ جو ابن قتیبہ ہے وہ جو ہے وہ عالماً محدثاً، اچھا جی، وہ اس کا جو اس بارے میں موقف تھا وہ موقف وسط تھا، لا تفریط ولا افراط، اس میں افراط و تفریط نہیں تھی، بلکہ وہ ایک درمیانہ موقف رکھتا تھا۔ وکان یؤلف فی العلوم والمعارف، اس نے بہت سی تالیفات کی ہیں اور وہ بڑا عالم تھا، محدث تھا، فقیہ تھا، ادیب تھا، ناقد تھا، لغت کا بھی عالم تھا، نحو کا بھی۔ اور ویاتی فی المذہب البغدادی فی اللغۃ والنحو، اور اس نے ایک پراپر اسکول آف تھاٹ پیدا کیا ہے، اس کا اپنا ایک مذہب ہے، اور ایک اپنا الگ سے جو ہے وہ لغت اور نحو کے اندر جب بات کی جاتی ہے
تو ابن قتیبہ دینوری کو ایک پراپر الگ جو ہے وہ اس کی ایک الگ جو ہے وہ پہچان ہے، اس کی ایک اس کا اپنا سکول آف تھاٹ ہے جس کو مذہب بغدادیین کہا جاتا ہے، جس کا بانی جو ہے وہ ابن قتیبہ ہی ہے خود۔ اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ وما زال مشتغلا بخدمت الدین والعلم، اور خدمت دین اور علم میں مشغول رہا یہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئی، 200 جو ہے وہ 76 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں جی اس کی تالیفات پر۔ تو ابن قتیبہ نے بہت سی کتابیں لکھی اور انتشرت وضاع سیتھا، وضاع سیتھا کا کہتے ہیں کہ اس کی شہرت پھیل گئی، وکانت کلھا قیم عظیم، اور وہ ساری بڑی عظیم الشان کتابیں ہیں، اس کی جتنی بھی بکس ہیں نا وہ بڑی عظیم الشان کتابیں ہیں، عام کتابیں نہیں ہیں۔ اور آگے کہتا ہے کہ فی الحیات العلمیہ والادبیہ، اور ان میں سے جو مشہور کتابیں ہیں وہ الشعر و شعراء ہے، یہ آپ نے یاد کرنی ہے زبانی، ان میں سے لازمی آتی ہیں۔ الشعر و شعراء، تعویل و مختلف الحدیث، یہ بھی ابن قتیبہ کی ہے۔ عیون الاخبار ابن قتیبہ کی ہے۔ میں ساتھ ساتھ ان کے موضوعات بھی الشعر و شعراء جو ہے وہ شاعری اور شاعری کے جو شخصیات ہیں، الادباء یعنی الشعراء اور الشعر، اس سے متعلق ہے۔ تعویل و مختلف الاحادیث، یہ علم حدیث سے متعلق ہے چونکہ وہ اس کا ماہر تھا، اور جو مختلف ایسی حدیثیں آ جاتی ہیں کہ جن میں تعارض ہوتا ہے تو وہاں پر کیا موقف اختیار کرنا ہوتا ہے، اس حوالے سے اس کتاب میں تفصیلات موجود ہیں۔ عیون الاخبار اس نے لکھی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کا موضوع جو ہے وہ ادب کی ہسٹری ہے۔ کتاب المعارف اس نے لکھی ہے، کتاب القداح والمیسر، کتاب ادب الکاتب، کتاب الاشربہ، کتاب الخلیل، یہ خلیل نہیں ہوگا، کتاب الخیل ہوگا، اور کتاب خلق الانسان، یہ ساری کتابیں ابن قتیبہ کی ہیں۔ ونجد اخبار ابن قتیبہ فی کتب التاریخ والادب، ٹھیک ہے جی، اور وقد طبعت کتبہ فی البلاد العربیۃ الاسلامیہ وعنی بہا العلماء والمستشرقون فی الشرق والغرب، اور اس سے جو ہے وہ علماء اور مستشرقین مشرق اور مغرب میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کما قام بعض المستشرقین بتصحیح مخطوطات کتبی، جیسا کہ بعض مستشرقین کون ہوتے ہیں؟ مستشرقین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ مغرب سے ہے، یا مشرقی زبانوں سے تعلق نہیں رکھتے، نہ مشرقی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ اسلامی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب اسلام پہ ریسرچ کرتے ہیں یا عربی اور مشرقی زبانوں پہ ریسرچ کرتے ہیں تو ان کو ہم مستشرقین کہتے ہیں۔ تو بہت سے مستشرقین نے جو ہے اس کے جو ہاتھ سے لکھے ہوئے مخطوطات تھے ان کی تصحیح کی اور ان پہ تعلیقات بھی کیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انہ کان وما زال احد ائمۃ الادب العربی، ادب عربی کا ائمہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور وہ کذالک من ابرز الادباء المتمیزین، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ جو ہے وہ یعنی کہ نامینیٹڈ ہے اور وہ مشہور ہے، ابرز ہے جتنے بھی ادباء المتمیزین، جب ہم ادیبوں کی چھانٹی کر کے لاتے ہیں تو اس میں وہ ممتاز نکلتا ہے۔ اور وہ محدث، ادیب، ناقد، خطیب، متکلم، وفیما یلی نلقی لضوء علی کتابی شعر ادب الکاتب، اور اس کی جو کتاب ادب الکاتب ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بتاتے ہیں کہ کتاب ادب الکاتب الف ابن قتیبہ حاصل کتاب لتوجیہ الکتاب کتاب والمحدثین، تاکہ وہ محدثین اور کتاب جو کتاب لکھنے والے ہیں ان کی توجیحات بیان کرے، وَإِعَانَةُ النَّاشِئِينَ عَلَىٰ إِتْقَانِ التَّعْبِيرِ، اور جو اپنی تعبیرات کو مزید متقن اور پختہ بنانا چاہتے ہیں ان کی مدد کرے، وَتَقْوِيَةُ مَلَكَاتِهِمْ، اور ان کے ملکہ کو، ان کی اس ایفرٹ کو اور ان کے اسکل کو تقویت پہنچائے، بالاہتمام بالقرآن، قرآن مجید سے مثالیں لا کے، لغت سے، شعر سے، وتحسین، اور ان کے اسلوب کو خوبصورت کرے، فی اختیار الالفاظ، والبعد عن الخطاء واللحن، اور ان کو غلطی سے اور زبان کی لفظی غلطی سے دور کرے، الذی لا یلیق بالکاتب، جو کہ ایک رائٹر کی شان نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ومن ہنا نبأہ ومن منابعہ ابن قتیبہ خلال هذا الکتاب، اور ومن ہنا نبہہ، یہ ہوگا ومن ہنا نبہہ، اور یہاں پر ابن قتیبہ نے یہ خبر دی ہے خلال هذا الکتاب، اس کتاب کے جو ہے وہ بیان کرتے بلا بعض الاخطاء اللغویہ، بعض لغوی غلطیوں کی طرف اشایا جو کہ مشہور ہیں، وقد جمع کتابہ بینا،
اور اس کتاب کو جو ہے وہ اس کتاب کو جمع کیا گیا ہے من جانب فن فقہ اللغۃ والنحو، اس میں فقہ اللغہ بھی ہے، اس میں نحو بھی ہے، اور وشواہدہ، اور اس کی دلائل بھی ہیں، وما یلحق ذالک نشرہ المستشرق، ایک اور اس کتاب کو جو نشر کیا ہے، اس کی تلحیقات کو جو نشر کیا ہے وہ ایک مستشرق ہے، اور جس کا نام ہے جروتد، اور وہ قاہرہ سے یہ طبع ہوئی ہے 1300 ہجری میں، اور وہ عائدہ طبع، اور دوبارہ پھر اس کو چھاپا گیا ہے 1328 میں، اور مکتبہ سلفیہ مصر سے 1346 میں پھر چھپی ہے۔ وقت قام بتحقیقہ و نشرہ، اور اس کی تحقیق اور نشر میں کردار ادا کیا ہے استاد محی الدین عبدالحمید مصر سے، جن کا تعلق تھا جی 1858 میں۔ یہ اس کی کچھ اردو میں بھی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، ترجمہ تو نہیں ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ تو مزید بھی آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اس کی خاص طور پہ یہ جو کتابیں دی گئی ہیں تصنیفات، اس کی غریب القرآن ہے، اعراب القرآن ہے، مشکل القرآن ہے، معانی القرآن ہے، قرآن پر اس کا کافی کام ہے۔ اس کے علاوہ عیون الاخبار ہے، شعر و شعراء، کتاب الاشربہ، اصلاح الغلط، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کی کتاب ہے کتاب التفقیہ، اور کتاب الخیل، کتاب الانواع، کتاب المسائل والجوابات، کتاب الیسر والقضاء، ٹھیک ہے نا جی، کتاب المعارف، ادب الکاتب، معنی الشعر الکبیر، اور اسی طریقے سے اس کی کتاب عیون الشعر ہے، الحکایۃ الملکیہ، کتاب جوامع النحو، دیوان الکتاب، فوائد الدرر، خلق الانسان، تو کم از کم 10-12 کتابیں جو مشہور ہیں وہ لازمی جو ہے وہ اس کی آنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی شخصیت ہے جی الکامل، اگلی شخصیت ہے ابو عباس المبرد اور اس کی کتاب الکامل، تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ کتاب الکامل ہے، اور شخصیت جو ہے وہ ہے ابو عباس المبرد۔ اچھا جی، یعتبر الکامل، کامل کتاب جو ہے اس کا جو ہے اس کو گنا جاتا ہے، اس کو لیا جاتا ہے اشہر کتب المبرد، مبرد نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ان میں سے اس کتاب کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے۔ واشہر کتب الادب فی المئۃ الثالثہ للہجریہ، اور تیسری صدی ہجری کی جتنی ادب سے ریلیٹڈ کتابیں ہیں اس میں یہ زیادہ مشہور ہے۔ اور اسی طریقے سے وصفہ مبرد نے خود اس کتاب کا وصف بیان کیا ہے اس قول کے ساتھ کہ حاذا الکتاب الفناہ، ہم نے اس کتاب کو تالیف کیا ہے، یجمع ضروبا من الآداب بین منثور و منظوم، نثر بھی اور نظم بھی جو ہے وہ ادب کا ہم نے جو ہے اس کی مثالیں اس میں جمع کی ہیں، شعر کی ہیں، مسئلہ سائر کی جو مشہور امثلہ ہیں، موضوع مواعظ ہیں، اور جو ہے وہ چنے ہوئے خطبے ہیں، رسائل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے ہم نے نیت اس میں یہ کی ہے کہ ان نفس کل ما یقع به من کلام غریب، کہ ہر وہ چیز جو یعنی غریب کلام ہو، نامانوس ہو، اور اس کا معنی مشکل ہو، مغلق ہو، ٹھیک ہے نا جی، اور وَأَن نَشْرَحُ، اور ہم یہ ہے کہ ہم تشریح کریں ما یعرض فیہ من الاعراب شرحا شافیہ، اعراب کے اعتبار سے جو تشریحات مطلوب ہیں، حتی یکون ھذا الکتاب بنفسہ مکتفیا، یہاں تک کہ یہ کتاب بذات خود کافی ہے، من ان یرجع الی احد فی تفسیرہ مستغنیا، کہ جو بندہ بھی جو ہے وہ یعنی ادب اور اس کی تفسیرات میں آنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اب وہ بتا رہا ہے کہ احد اصول الادب، اس کی تعریفیں کرے گا۔ پہلا اس نے عنوان بنایا احد اصول الادب، کہ جو اصول کی ادب کے جو بنیادی اصول ہیں، جو بنیادی مرجع ہیں، جو بنیادی ادب کے جو بنیادی پلرز ہیں، اس میں سے یہ ایک ہے۔ وکانا وکذالک فإن کتاب الکامل، کیونکہ جو کامل کی کتاب ہے وہ احد اصول الادب، جو میں نے 4 بتائے تھے ارکان اصول کے اور ادب، ان میں سے ایک ہے۔ وَيُعَدُّ مِن كُتُبِ اللغة الْمُهِمَّةِ، اب یہ والا پوائنٹ آپ چاروں کتابوں کے ساتھ لگائیں گے، البیان و تبیین کے ساتھ بھی سیم یہی والا پوائنٹ لگا دیں گے، اور اسی طرح ادب الکاتب کے ساتھ بھی لگا دیں گے، کامل کے ساتھ بھی لگا دیں گے، اور اسی طرح کتاب النوادر یا کتاب الامالی کے ساتھ بھی لگا دیں گے۔ یہ ابو علی کالی کی 2 ہیں، ایک النوادر ہے اور ایک الامالی ہے، بعض کہتے ہیں نوادر شامل ہے، بعض کہتے ہیں امالی شامل ہے۔ تو یہ ابن خلدون کے مقدمے میں یہ بات آئی ہے جو میں پہلے بھی بتائی تھی کہ وَسَمِعْنَا مِن شُيُوخِنَا فِي مَجَالِسِ التَّعْلِيمِ أَنَّ أُصُولَ هَذَا الْفَنِّ وَأَرْكَانُهُ 4، ٹھیک ہے نا جی، 4 دواوین، وهي ادب الکاتب لابن قتیبہ، وکتاب الکامل للمبرد، وکتاب البیان والتبیین للجاحظ،
وہ کتاب النوادر لابی علی القالی، اور بعض علماء کہتے ہیں وہ کتاب الامالی لابی علی القالی، وما سوا هذه الاربع فتبع لها وفروع منها۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بکس ہیں عربی ادب کی اور لٹریچر کی، جتنی بھی بکس ہیں جس میں عربی ادب آیا ہے، وہ ساری جو ہے یا تو اس کو فالو کر کے لکھی گئی ہیں یا پھر اس کی شاخیں ہیں۔ اصل کتابیں یہ چار ہیں، یہ ابن خلدون نے نچوڑ نکالا ہے اپنی جو ہے وہ مطالعہ کا اور اپنی ریسرچ کا۔ اچھا جی، مبرد کا کتاب کامل میں طریقہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، یہ اکثر سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ مبرد کا اس کتاب الکامل کے اندر جو ہے وہ کیا طریقہ ہوتا ہے، اور بک کو جو ہے وہ کس طریقے سے یہ مدون کرتا ہے۔ جی دیکھیں جی، تو وہ کہتا ہے وہ طریقۃ المبرد فی تالیف الکتابی بسیطۃ واضحہ، ٹھیک ہے نا جی، طریقہ اس نے بسیطہ واضحہ اختیار کیا۔ بسیط بمعنی ہوتا ہے پھیلا ہوا، یعنی ہر چیز کی وہ تشریح کرتا ہے اور واضح بھی ہے۔ فہو یورد فی الاول النص المختار من الادب، پہلے وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے وہ ادب کی کوئی بھی نص مختار لے کے آتا ہے۔ نص کہتے ہیں یعنی مثلا شعر، اگر امراء القیس کا کوئی خاص شعر لے کے آئے گا، نص مختار کا مطلب لٹریچر کا کوئی خاص حصہ، یعنی جو اس کے دماغ کو ٹچ کرے گا پڑھتے ہوئے، جو ادیب جو ٹیسٹ لیتا ہے ادب سے اپنی تحریرات اور عبارتیں اور اپنے جو ہے وہ مطالعے کے دوران، تو اس میں سے جو چیزیں اسے کلک کرتی ہیں وہ اٹھاتا ہے۔ تو النص المختار من الادب، تو ادب میں سے جو نص مختار ہے، تراشیں ہیں، ان کو وہ اٹھا لیتا ہے، ان کو وہ پہلے ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کرتا ہے ثم یشرح بعض الالفاظ والعبارات الواردۃ فی النص، پھر اس نص میں جو مختلف الفاظ ہوتے ہیں اور جو عبارتیں آئی ہوتی ہیں ان کی وہ تشریح کرتا ہے آسان، فی النص لتقریب معناہ و ایضاحی و یعلق منہ، یا جو اس میں علیہ، اور پھر اس پر وہ تعلیق لگاتا ہے، اپنا اضافہ کرتا ہے، اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کرتا ہے۔ او یسوق طرفا من الاخبار التي تدور حول النص، یا اس نص سے ریلیٹڈ اور جتنی باتیں ہیں ان کو وہ ذکر کرتا ہے، اور اسی طریقے سے وتعین علی فہمہ، اور اس کے فہم کو واضح کرتا ہے، وادراک مرماہ، اور اس کا جو منشا ہے اس کو وہ واضح کرتا ہے، اس کو وہ کھول دیتا ہے۔ تو یہ ہے مبرد کا طریقہ۔ مبرد بیسیکلی اپنی کتاب میں یہ کام کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو کتاب ہے الکامل، یہ ممثل الثقافہ العربیہ، عربی جو ثقافت ہے، عربی جو تہذیب ہے، عربی جو کلچر ہے، زمانہ جاہلیت کا ہو، اسلامی دور کا ہو، اس کلچر کی ایک تمثیل ہے، اس کی جو ہے نا ایک نمائش ہے۔ وہ کتاب الکامل یمثل الثقافة العربية الخالصة التي كانت معروفة شائعة في أوساط المثقفين في القرن الثالث من الہجری، تیسری صدی ہجری تک کی جتنی ثقافت ہے اور اس کے جو مثقفین ہیں، جو یعنی جو کلچرل اور جو ہے وہ ہسٹوریل لوگ ہیں، ان کی وہ وضاحت کرتا ہے۔ لأن المبرد لم یورد فیہ شیئا من آداب الامم الاخرى من غیر العرب، عربوں کے علاوہ اس نے کچھ بھی اس کتاب میں نہیں لیا، کوئی چیز نہیں لایا۔ وقد صار الکتاب مرجعا، اور یہ کتاب بطور مرجع کے ہے، بطور سورس کے ہے۔ والعلماء، اور اسی طریقے سے جو علماء ہیں، طوال العصور من یوم تالیفہ الی یومنا ھذا، جس دن سے یہ کتاب چھپی ہے تب سے لے کے اب تک، اصبح لذلك رکنا من ارکان الادب، رکنا من ارکان الادب، اسی وجہ سے یہ کتاب ادب کے ارکان میں سے ایک رکن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ووافد الثقافۃ العربیہ حتی عدہ ابن خلدون احد اربعۃ کتب، یہ وہی بات اوپر والی پھر آ گئی ہے کہ ہی اصول فن الادب وارکانہ عند العرب ویقال له عنہ، اور اس کتاب سے متعلق یہ کہا جاتا ہے، یہ تحریر یاد کر لیں، یہ لفظ جب بھی کامل کی بات آئے تو یہ بولا کریں کہ من لم یقرأ الکامل فلیس بکامل، من لم یقرأ الکامل فلیس بکامل، کہ جس نے کتاب الکامل نہیں پڑھی اور وہ عربی ادب کا، عربی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہے، یا وہ ایم اے عربی کر رہا ہے، تو من لم یقرأ الکامل، جس نے کامل نہیں پڑھی یا جو کامل کو نہیں جانتا، فلیس بکامل، تو پھر وہ اپنے لٹریچر میں، اپنے ادب میں اور اپنے آپ میں جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ اس کے بعد شروح کتاب الکامل، کتاب کی جو شروحات لکھی گئی ہیں، وقد اقبل العلماء علی کتاب، اور واعتنوا به، اور اس کے ساتھ مضبوط ہو گئے، فکان منہم من شرحہ ومنہم من نبہ علی اغلاطہ ومنہم من علق علیہ، پھر ان میں سے کچھ تو وہ ہیں علماء اس کی طرف رجوع کیا اور اس کتاب کو پکڑ لیا انہوں نے، اور کچھ نے تو اس کی تشریحات لکھی ہیں، کچھ نے اس کی غلطیوں پر تنبیہ کی ہے، اور کچھ نے اس پر اپنی تعلیقات لکھی ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ اضافات کیے ہیں۔ چنانچہ کون کون سی جو ہے وہ اس پر تعلیقات ہیں اور کون کون سی شروحات ہیں، تو اس میں ایک ہے جی نکت الکامل،
نکات جمع کی جمع ہے نکتہ کی جمع ہے نکت، النکت الکامل لأبی الولید الوقشی، اور اسی طرح القرط علی الکامل، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بیسیکلی تو قرط جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس بالی کو کہ جو عورت اپنی کان میں ڈالتی ہے، تو القرط علی الکامل یہ تعلیق ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح رغبت العامل من کتاب الکامل، یہ تین جو ہے اس کی شروحات بھی لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہے یہ خطبہ، یہ آپ کو ہمارے پہلے 2 لیکچرز میں مل جائے گا، یہ میں نے تفصیل سے کروا دیا ہے۔ یہ وہی قص بن سعدہ الایادی کا خطبہ ہے، پہلے اس خطبہ کا دیا، اس میں سے پھر سوال پوچھے کہ لمن ہذہ الخطبہ وبأی مناسبہ القا، کس کا خطبہ ہے اور کیوں ہے، اور ما الفکرہ العامہ، اس میں کون سی فکر آئی ہے، حل ما یدعو الیہ الخطیب فی ھذہ الخطبہ، ٹھیک ہے جی، اور یتفق مع روح الاسلام، یہ سارے سوالات کے جوابات تفصیل سے ہو چکے ہیں، اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی ہو چکے ہیں۔ وعو کا معنی ہے، اس میں وعو کا معنی ہے آئے فکرو و تدبرو، داجن آئے مسلم تاریخ، اور ساجن آئے مسکن، اور مرسات ساجن بمانا ساکن، مرسات بمانا راسخہ پختہ، اور مدحات بمانا مسترخیہ۔ جی اس کے بعد آگے ہے جی وصیہ اعرابیہ، وصیۃ اعرابیہ لابنتھا فی لیلۃ زفافھا، اور اس کا بھی سوال، اس کا بھی تفصیلی ہم جو ہے وہ عوف بن محلم شیبانی کی جو بیوی ہے اس نے جو اپنی بچی کو وصیتیں کر رکھی ہیں اس کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو اس میں سوال ہے وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع سے متعلق اور اس کے نکات سے متعلق۔ اب ہم اس سوال کو بھی یہاں ایک مرتبہ کلیئر کریں گے، پھر دوبارہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چنانچہ ان القضائی اقرا العبارہ تالیہ و اشرحہ، پہلے خطبے کی عبارت ہے پھر اس کی تشریحات ہیں کہ ان القضائی فریضۃ محکمہ، ٹھیک ہے نا جی، عدل و انصاف قضاء جو ہے یہ فریضہ محکمہ ہے، اور وہ سنت متبعہ، اور فالو کی جانے والی سنت ہے۔ ففہم اذا ادلی الیک فانہ لا ينفع تکلم بحق ولا نفاذ له آس بین الناس فی مجلسک ووجہک وعدلک حتی لا یطمع شریف فی حیفک ولا یخاف ضعیف من جورک البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر۔ اس خطبے کے اندر فرمایا، عبارت کی جو ہے وہ وضاحت دی، یہ اچھا یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، یہ اس سوال کو جو ہے وہ ہم ادھر سے دوسری کتاب سے میں انشاءاللہ بھیج کے وہاں سے کریں گے تفصیل سے۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ یہ عبارت جو ہے یہ خط کشید جو عبارت بھیجی گئی ہے، یہ دراصل ایک خط ہے جس کے اندر جو کہ لکھا گیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جو انہوں نے مختلف والیوں کو، گورنرز کو لکھوایا تھا، اور اس میں انہوں نے لکھایا تھا کہ جو قضا ہے، جو فیصلہ کرتے ہو، یہ فریضہ محکمہ ہے، سنت متبعہ ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اس میں جو ہے وہ ذرا سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں۔ اذا ادلی الیک فانہ لا ينفع تکلم بحق، حق سے گفتگو کرو، لا نفاذ له آسم بین الناس فی مجلسک ووجہک وعدلک، اور یہ کہ حق کے ساتھ گفتگو کرو، بالکل تمہارے اوپر کسی قسم کی، کسی بھی انسان کی کوئی جو ہے وہ تمہارے اوپر جو ہے تم اس سے مرعوب مت ہو۔ لا نفاذ له آسن بین الناس فی مجلسک ووجہک وعدلک، نہ اپنے عدل میں، نہ اپنے چہرے پہ، اور نہ اپنی مجلس میں، حتی ایسے بن جاؤ کہ لا یطمع شریفک فی حیفک ولا یخاف ضعیفک من جورک، کہ نہ تو وہ بندہ کہ جو لا یطمع شریف فی حیفک، کہ جو یعنی کہ جو معزز بندہ ہے، پیسے والا بندہ ہے، امیر آدمی ہے، تو وہ یعنی اس کے اندر کوئی طمع پیدا نہ ہو، لالچ پیدا نہ ہو کہ یہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنے لحاظ سے قائل کر سکتے ہیں فی حیفک ولا یخاف ضعیف فی جورک، اور نہ ہی یہ کہ جو ضعیف ہے وہ تمہارے جوار میں خوف زدہ ہو کہ مجھ پہ ظلم ہوگا، کہ البینۃ علی من ادعی والیمین علی من انکر۔ جی تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتسعت الرقعہ الاسلامیہ فی زمن، یہ خط تھا جو کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں تھا، اور فاتخذ قضاة والولاة علی الامصار، یہ قاضیوں کو اور گورنرز کو بھیجا گیا، وکان یرشدهم من حین لآخر الی طریق الجادہ، اور وولی ابو موسیٰ الاشری قاضیا علی البصرہ، اور خاص طور پہ جب ابو موسیٰ اشری کو بصرہ کا قاضی لگایا گیا تو اس وقت فارسل له هذه الرسالہ یبین له فیها بعض الاسس والتشریعات الدستوریہ، اس کے اندر بعض اساسی اور اصولیات اور بعض دستوری تشریعات واضح کی گئی ہیں کہ کئی ینتشر الامن ویصل الحق لاصحابی، تاکہ امن پھیلے اور صحابہ جو ہے وہ حق کے ساتھ متصل رہیں۔ بدا عمر رسالتہ ببیان روعۃ القضیہ، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس رسالے کی جو ابتدا فرمائی ہے وہ ایسے بیان سے کی ہے کہ روعۃ القضیہ و مکانتی ہی، جس کے اندر جو ہے وہ قاضیوں کی جو مشقت ہے، یعنی ان کا جو پھنسنا ہے اور ان کا جو مرتبہ ہے، اس دونوں کو واضح کیا ہے۔
فاوصى القاضی ببعض الامور، پھر ان کو وصیت کی ہے جو ہے وہ ان بعض امور میں کہ جو قاضی سے متعلق ہیں اور متخاصمین مئی سے متعلق ہے، جو دو بندے آپس میں جھگڑا لے کے آتے ہیں، اور متخاصمین کے درمیان جو ہے وہ بعض سے ہیں، وصیت کی ہے مسافات کی، چنانچہ مساوات کی وصیت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو ہے وہ متخاصمین کے درمیان مساوات سے کام لو ہر چیز میں، یہاں تک کہ حق ضائع نہ ہو اور باطل کی مدد نہ ہو۔ اور پھر یہ بیان کیا کہ قاضی جو ہے واجب ہے اس پر کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے فیصلہ کرے، وگرنہ اجتہاد سے فیصلہ کرے، اور بعد دراست القضیۃ من جمیع جوانبی، ہر طرف سے اس مسئلے کو دیکھنے کے بعد، ثم وضع اساس القضاء، اور پھر قضاء کی جو اساس ہے، جو اصول ہے، وہ بتایا ہے کہ بینہ اور یمین کس پر ہے اور بینہ کس پہ ہے۔ اور اسی طریقے سے والی شہود صفات اسلامیہ، اور گواہ جو ہے صفات اسلامیہ میں سے ہیں، واجب ہے کہ یہ تحلو بہا بان یکون من ذی العدل، کہ وہ گواہ عادل ہوں، ان پر کوئی تہمت نہ ہو۔ وہ اخیراً بینہ، اور آخر کے اندر بینہ عمر ان القضاء وسیلۃ، قضاء ایک وسیلہ ہے، لا غایہ، یہ کوئی جو ہے وہ غایت نہیں ہے، پر قاضی پر یہ ہے کہ ان یکون واسع صدر حلیما، قاضی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لہذا اسے وسیع الصدر ہونا چاہیے، حلیم الطبع ہونا چاہیے متخاصمین کے لیے، اور سب کے شکوے سنے، حق کی مدد کرے اور باطل کی مخالفت کرے۔ اسی طرح وضع قول عمر ولا یمنعک قضاء قضیۃ بالامس فراجعت فیہ نفسک، اور اسی طرح وہدیت فیہ لرشدک ان ترجع عنہ الی الحق فإن الحق قدیم ومراجعۃ الحق خیر من التمادی فی الباطل۔ اور اسی طرح حضرت عمر کا یہ قول کہ ولا یمنعک قضاء قضیتک بالامس، اور نہ یہ کہ تجھے منع کرے تیرا فیصلہ کرنا کہ قضیتہ بالامس فراجعت فیہ نفسک، کہ تو نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کی طرف، اس فیصلے سے رجوع جو ہے وہ بھی تیرے لیے مشکل نہ ہو۔ وہدیت فیہ لرشدک، اور تو اس میں اپنے لیے راہ حق تلاش کرے کہ ان ترجع عنہ الی الحق، کہ جب تجھے حق کی طرف لوٹنا پڑے تو تیرے لیے مشکل نہ ہو، کہ فإن الحق قدیم، کیونکہ حق جو ہے وہ قدیم ہے، اور حق کی طرف رجوع کرنا یہ بہتر ہے من التمادی فی الباطل، کہ انسان جو ہے وہ مادیت کی وجہ سے باطل میں پڑا رہے۔ اور یہ کہ ان القضاء فریضۃ متقنۃ لہا اصولھا وقواعدھا، اور قضاء جو ہے وہ ایک متقن پختہ فریضہ ہے، اس کے اصول اور قواعد ہیں، واجب ہے قاضی پر کہ وہ ان کو پکڑ کے رکھے۔ اب وہ کون سے اصول ہیں؟ اب وہ چند اصول بھی بتا دیے۔ اولھا، پہلا اصول یہ بیان کیا کہ انصات القاضی لما يدور في ساحة القضاء وعدم الانصراف لأنه لا قیمت لما يقال حينئذ، اس کے اندر انصات یعنی خاموشی ہے قاضی کی، لما يدور في ساحة القضاء، جب وہ ساحہ قضاء میں ہو، اور عدم انصراف کہ لأنه لا قیمت لما يقال حينئذ، جب وہ کچھ بولتا ہے تو پھر اس کی قیمت نہیں ہوتی، وہ ان کو سنے۔ دوسری بات التسویہ بین المتخاصمین، دونوں متخاصموں کے درمیان برابری رکھے، فلا یفرقوا بین خصم و خصم، جھگڑالوؤں کے درمیان فرق نہ کرے، یجب علیہ ان یسوی بینہما فی ہیئۃ الجلوس، دونوں بٹھانا ہے تو دونوں کو بٹھائے، اور اسی طرح فی النظر الیہما، دونوں کی طرف برابر نظر، دونوں کے معاملے میں برابر کا۔ تیسری بات کہ علی القاضی ان یثبت الحق لصاحبہ بأی طریقۃ، حق کو واضح کرے کسی بھی طریقے سے، بالشہود، چاہے وہ گواہیوں سے ہو، لمن ادعى الحق و بحلف الیمین للمنکر، ٹھیک ہے نا جی، جو دعویٰ کرتا ہے اس پر شہود ہے، گواہی ہے، اور جو انکار کرتا ہے اس پر قسم ہے۔ چوتھی بات فرمائی کہ علی القاضی، قاضی پر یہ بھی ہے کہ ان یصلح بین المتخاصمین، جو جھگڑالوؤں کے درمیان صلح کرائے، ما دام ھذا الصلح لا يتنافی مع قواعد الدین، یہ کہ وہ صلح جو ہے وہ قواعد فی الدین کے مخالف نہ ہو تو وہ گرنا صلح ہی کروا دے تو بہتر ہے۔ اور پانچویں بات فرمائی کہ طلب الحق بشتى الوسائل فإن ظہر له خلاف الحق راجع نفسه واعترف بخطیئته فالرجوع الى الحق خیر من الاستمرار فی الباطل، کہ طلب الحق بشتى الوسائل، کہ حق کا جو طلب کرنا ہے اس کے مختلف وسیلے ہو سکتے ہیں، فإن ظہر له خلاف الحق، پھر بھی اگر یہ ساری چیزیں پوری کرنے کے بعد بھی اسے یہ معلوم ہو کہ حق کی مخالفت ہو گئی ہے تو راجع نفسہ، تو رجوع کر لے، واعترف بخطیئتی، اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، فالرجوع الی الحق، کیونکہ حق کی طرف رجوع کرنا یہ بہتر ہے باطل پر ڈٹے رہنے سے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اور بس یہ پھر سوالات و جوابات جو ہے یہ کل کر لیتے ہیں۔